کلاس 4 اسلامیت۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے۔ آپ نے چیپٹر 1 کی ریڈنگ اور ریٹن ورک جو آپ کو PDF ورژن میں بھیجا گیا ہے وہ آپ نے ضرور کر لیا ہوگا۔ اب اس کی ایکسپلینیشن ویڈیوز میں بھیج رہا ہوں جو آپ میرے ساتھ بک اوپن کریں گے اور اس کی ایکسپلینیشن سنیں گے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تمام اسٹوڈنٹس بک پیج نمبر 7 اوپن کر لے۔ تمام اسٹوڈنٹس بک پیج نمبر 7 اوپن کر لے۔ دعوت اسلام۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے۔ قریب مطلب گھر والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست و احباب جو قریب تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، صداقت اور امانت پر بھرپور یقین تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی تقریباً نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، یعنی اسلام مذہب کو قبول کیا۔ اسلام لانے والے مشہور ہو گئے۔ تاریخ اسلام کے اندر ہے کہ اسلام جنہوں نے اب اسلام قبول کیا وہ مشہور ہو گئے، یعنی مطلب کہ مسلمان کا ہی نام باقی رہے گا۔ ان میں سب سے پہلے جو مشہور ہوئے، ان میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی تبلیغ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا، پر یہ وہ مشہور صحابہ اکرام کا نام لیا گیا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی بہت بے شمار لوگوں نے اسلام قبول کیا، اسلام کی دعوت قبول کی، جس میں سے بڑے ہر دل عزیز اور سخی تھے۔ ان کے اچھے اخلاق، سمجھداری، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی تبلیغ میں سرگرم ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام پہنانا اسٹارٹ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق بہت سخی تھے، دل کے بہت اچھے تھے، اور اخلاق بہت اچھا تھا، سمجھداری تھی ان میں بہت، اور تجارت کی وجہ سے ان کے پاس لوگوں کی آمد و رفت لگی رہتی تھی، یعنی وہ ایک بزنس مین تھے جس کے تحت وہ ایک تجارت کرتے تھے، تو جس کے تحت ان کے پاس لوگوں کی آمد و رفت لگی رہتی تھی، تو وہ اسلام کی دعوت اس ذریعے سے بھی ان کو زیادہ تر لوگوں کا آنا جانا ہوتا تھا، تو اس ذریعے سے بھی وہ اسلام کی دعوت ان کو دیتے رہتے تھے۔ انہوں نے اپنے پاس آنے والے، بیٹھنے والے اور جس کو قابل اعتماد سمجھا اسے اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی۔ 3 سال کے عرصے میں صرف 30 افراد مسلمان ہوئے، یعنی 30 سال کے عرصے میں صرف 30 افراد کو مسلمان کر سکے۔ یہ لوگ چھپ چھپ کر ان کی رہنمائی اور دینی تعلیم کے لیے ان کے ساتھ جمع ہوتے تھے۔ اسلام کی دعوت کا پہلا حکم، سیکنڈ ہیڈنگ، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان والوں کو عذاب الہی سے ڈرائیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو اللہ کے قہر اور عذاب سے ڈرائیے۔ قرآن مجید کی آیت ہے یہ۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام یہ کیا کہ بنی ہاشم کو دعوت بھیجی اور انہیں اسلام کی دعوت دی، مگر کسی نے دعوت قبول نہ کی۔ بنی ہاشم ایک قبیلے کا نام تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اور دعوت پیش کی، پر کسی نے بھی وہ دعوت قبول نہیں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی بچے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا اعلان فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بچے تھے اس قبیلے میں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا اعلان فرمایا، جس پر اہل خاندان نے ان کا مذاق اڑایا، جس پر ان کے خاندان والوں نے ان کا مذاق اڑایا، لیکن حبیب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو گلے لگا دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو گلے لگا دیا۔
کوہ صفا کی پہاڑی پر دعوت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عام لوگوں کو اسلام کی دعوت کا حکم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل فرمائی۔ ترجمہ: آپ کو جو حکم ملا ہے اسے کھول کھول کر بیان کر دیجئے اور مشرکوں سے رخ پھیریے۔ اہل عرب کا رواج تھا کہ دشمن کے حملے سے آگاہ کرنے کے لیے کسی بلند مقام پر چڑھ کر اعلان کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے کے مطابق کوہ صفا پر تشریف لے کر قریش کے خاندانوں کو نام پکارا۔ جب قریش کے قبائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم لوگوں کو یہ خبر دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو تم کیا میری اس بات پر یقین کر لو گے؟ حاضرین نے یک زبان ہو کر جواب دیا، ہاں ہم یقین کر لیں گے، کیوں نہ کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ صادق اور امین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلاتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب آنے سے پہلے تمہیں خبردار کرتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ یہ سن کر لوگ غصے میں آ گئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو غصے میں یہ بھی کہہ دیا کہ تو ہلاک ہو جائے، کیا تو نے ہمارے لیے یہ بلایا، کیا تو نے ہمیں یہ بولا اور اس لیے بلایا تھا؟ تو اس وقت ان کے جو چچا تھے وہ ایمان نہیں لائے تھے، تو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ پہ لگایا جاتا ہے جو ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لے آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت موجود تھے، ان سب کو ہم صحابہ اکرام کہتے ہیں اور ان سب کے ساتھ ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگاتے ہیں۔ تو ابھی ہم ریڈنگ میں آپ نے بھی پڑھا ہوگا، بک میں دیکھا ہوگا کہ اس میں ان کے چچا ابو طالب کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت نہیں لگایا گیا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو پھر ان کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگایا گیا اور ان کو صحابہ کے نام سے پکارا گیا۔ اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ جب یہ چیز ہو گئی تو اس سے پہلے جو اسلام کی تبلیغ ہوتی تھی وہ چھپ چھپ کر ہوتی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپنلی اسلام کی تبلیغ اسٹارٹ کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کمر بستہ ہو گئے، یعنی جو مشرکین تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے اندر سوچ و بچار کرنے لگ گئے، یعنی سوچنے لگ گئے کہ کس طریقے سے روکا جائے۔ دعوت عام۔ کوہ صفا پر اسلام کی دعوت دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے ارد گرد لگنے والے میلوں، منڈیوں یعنی مارکیٹوں، بازاروں اور جہاں رش ہوتی ہے وہاں پر دعوت دینے کا سلسلہ جاری کیا۔ مکہ اس زمانے میں بھی حج و زیارت اور تجارت کا اہم مرکز تھا۔ اس وقت بھی جو مکہ تھا وہاں پہ تجارت بہت ہوتی تھی اور جو مکہ تھا وہاں پہ حج کے حوالے سے بھی بہت سی پبلک آتی تھی، یعنی بہت سے لوگ آتے تھے۔ لوگ یہاں آتے تھے پورے عرب سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے ملتے اور انہیں اسلام کی طرف بلاتے۔ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ایسی تکلیفیں پہنچائی کہ دنیا میں ان کی مثال نہیں ملتی کہ وہ اسلام کی دعوت نہ دے اور ڈر کے یہاں سے بھاگ جائیں۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں پر کانٹے بچھا دیتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کہیں جا رہے ہوتے تو ان کے راستوں پر کانٹے بچھا دیتے۔ کبھی مکانوں کی چھت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک پر، جیسے ہماری گیلری ہوتی ہے، بلڈنگ کا حصہ ہوتا ہے، ہمارا فلیٹ ہوتا ہے، تو اس ایسے مکانوں کے اوپر سے کچرا غلاظت پھینک دینا۔ اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کر زخمی کرنا، روڈ پر جب وہ چل رہے ہوتے تو ان کو پتھر مار مار کر زخمی کرنا۔ آپ کے جوتے مبارک سے خون بہاتا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پتھر مارتے کہ وہ جو خون ہوتا وہ رس رس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک سے بھی باہر نکل آتا۔ ان سب تکلیفوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا کام جاری رکھا اور اسلام کو آہستہ آہستہ پہنچانا شروع کر دیا، اور آج جیسا کہ ہمیں معلوم ہے تو جو اسلام ہے وہ ہم سب تک پہنچ چکا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ہدایت کی کتاب قرآن مجید ہمارے لیے چھوڑ کے گئے کہ ہم قرآن مجید کے ذریعے اپنی ہدایت کو
پراپر وے کے اندر کرے. اب میں اس کے ساتھ آپ کو ایک ایکٹیویٹی دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گھر کے اندر ایک مجھے ویڈیو ریکارڈ کریں گے جس میں آپ اپنے گھر کے ممبرس کو یا اپنے کسی دوست کو اسلام کی دعوت دیں گے, جس میں آپ کہیں گے کہ میں آپ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں, اللہ تعالیٰ واحد ہے, لا شریک ہے, اللہ تعالیٰ کی ہمیں عبادت کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو ہی صرف سجدہ کرنا چاہیے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول پیغمبر نبی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید ہمیں روز پڑھنی چاہیے, اور اسی سے ہمیں آگے اپنے تمام مشکلات کے لیے اسی سے ہمیں معلومات حاصل کرنی چاہیے اور اسی کی مدد لینی چاہیے. اور دعوت کے بعد آپ خود بھی کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور جو سامنے آپ کا پرسن ہوگا اس سے بھی آپ کلمہ پڑھائیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسی کے ساتھ پہلا چیپٹر میں ختم کرتا ہوں. اب میں آپ کے پاس آتا ہوں دوسرے چیپٹر پہ, ثابت قدمی. دوسرا چیپٹر پیج نمبر 11 پہ آپ میرے ساتھ آ جائیں گے. ثابت قدم. ثابت قدم انسان وہ ہے جس پر مصیبتیں پڑے تو وہ انہیں خوشی سے برداشت کرے اور تکلیفوں سے نہ گھبرائے, اور پریشانی سے مقابلہ کرنا پڑے تو صبر سے کام لے. یعنی ثابت قدم یہ ہے کہ اگر ہمارے اوپر کسی بھی چیز کی مشکل آ جائے, کچھ بھی آ جائے, تو ہم اس چیز پہ ثابت قدم رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت حق شروع کی, ابھی پہلے چیپٹر میں آپ کو بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت حق شروع کی, جب وہی نازل ہوئی کہ وہ پہاڑی پہ چڑھ گئے اور پھر انہوں نے دعوت دی, پھر مارکیٹوں میں جا کے یہاں دعوتیں دینا جب شروع کری, بازاروں میں بھی اور ہر جگہ, تو مشرکین اس سے بہت ناراض ہوئے, اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا 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 ہم ریوائز کر لیتے. ان کے راستے میں کانٹے رکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, جہاں سے وہ گزرتے تھے اس کے اوپر سے ان کے اوپر گندا کوڑا ککڑٹ گلیز چیزیں پھینکی. اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پتھر مارتے تھے وہ خون سے لہو لوہان ہو جاتے تھے, لیکن اس کے اور بھی بے شمار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی, پر اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہے اور اسلام کو پھیلایا, اور آج اسلام دنیا کے ہر کونے کونے کے اندر موجود ہے. جی وہ شخص جو 40 برس تک سچائی اور امانت و صداقت کی ہر آزمائش میں سچا ثابت ہوا, توحید کا جب فعل سناتے ہوئے قریش کے سرداروں کی نظروں میں کھٹکنے لگا تو خود غرضی کی وجہ سے قریش نے آنکھیں پھیر لی اور مخالفت پر ڈر گئے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت نہیں دی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھا انسان مانا جاتا تھا, جو کفار تھے, جو مشرک تھے, یہ بہت سچا انسان ہے اور ناپ تول میں کوئی پرابلم نہیں کرتا, یعنی سچا ہے, صادق ہے, امین ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سب سے برے ہو گئے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دیکھا کہ اس طریقے سے ہو رہا ہے تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل برداشتہ نہیں ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت قدمی سے کام لیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت آج اسلام آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا کے کونے کونے میں ہے اور ہم سب مسلمان موجود ہیں. کفار مکہ کی ناکامی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ثابت قدم رہے تو اس سے کیا ہوا کہ جو کفار مکہ تھے وہ اپنی سازشوں میں ناکام ہوتے گئے, کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے دین برحق ہے یہ اور حق کا دین ہے یہ, تو اس میں فائدے ہی ہے, اس دین کا کوئی نقصان نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بات کہی اسے ہم کہتے ہیں حدیث مبارکہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کر کے دکھایا اسے ہم کہتے ہیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی جو انہوں نے زبان سے کہا وہ حدیث ہو گئی, اور جو کر کے دکھایا وہ ہو گئی سنت مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے عالم کے لیے رحمت بن کر آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کچھ کیا اور جو کچھ حدیث کے ذریعے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یعنی خود فرمایا, اسے حدیث کہتے ہیں ہم, وہ سب جب فائدہ مند ثابت ہوئی لوگوں کے لیے تو لوگوں نے دیکھا کہ جب دوسرے بندے اتنا خوش ہے, ترقی ہے اور سب چیزیں ہو رہی ہے تو بہت جلد از جلد اسلام پھیلنا شروع ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی ان سب چیزوں سے اسلام بڑھتا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابہ کہتے ہیں, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دیکھا یعنی ساتھیوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسلام کی تبلیغ کرے تو ساتھ وہ بھی جڑ گئے, انہوں نے بھی کی. تو جب ان کے استاد یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ وہ ثابت قدم ہے, تو جتنے بھی ہمارے صحابی ہیں ماشاءاللہ وہ سب ثابت قدم تھے اور ان سب نے ثابت قدمی سے اسلام کو بہت تیزی سے آگے بڑھایا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خلف کے غلام تھے, یعنی نوکر تھے, بن خلف کے غلام. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد امید بن خلف ان کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر بھاری
پتھر رکھ دیتا تھا، یعنی جو ان کا مالک تھا، یعنی جہاں وہ غلام تھے، جب اس نے اسلام قبول کر لیا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو جو ان کا مالک تھا وہ کیا کرتا تھا کہ ان کو تپتی ہوئی ریت میں، سعودی عرب میں اس وقت ریگستان ہوتا تھا، ریت ہوتی تھی، تو تپتی ہوئی ریت میں وہ لٹا دیتا تھا ان کو، اور بھاری پتھر لگ دیتا تھا کہ وہ ہلکا سا بھی ہل نہیں پائے، اور پوری کمر کیا ہے ان کی ٹانگیں اور یہ سب چیزیں جل جائے۔ اسلام سے انکار کرو، کہ اسلام سے انکار کرو، اسلام کو مت مانو، لیکن انتہائی تکلیف میں بھی ان کی زبان سے احد ہی نکلتا تھا، یعنی احد مطلب توحید، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، نہ سورج کی پوجا کرنی ہے، نہ بتوں کی کرنی ہے، نہ آسمانوں کی کرنی ہے، صرف ایک احد کی کرنی ہے، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ حضرت مصعب بن، دوسرا واقعہ آپ سماعت فرمائیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے گھر والوں نے قید کر دیا، یعنی جب انہوں نے اسلام قبول کیا حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے گھر والوں نے ان کو ایک کمرے میں قید کر دیا، اور طرح طرح کی جسمانی تکلیفیں پہنچائی، یعنی ان کو مارنا اور کھانا مت دینا اور یہ ساری چیزیں اسٹارٹ کر دی، جس سے آپ کا سارا جسم لہولہان ہو گیا، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے گھر سے نکال دیا گیا، لیکن وہ ایمان پر قائم رہے، یہاں تک کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر سے بھی نکال دیا بیزار ہو کر، لیکن پھر بھی انہوں نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور وہ اسلام پر قائم و دائم رہے۔ اس کے بعد حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی، اسلام لانے پر ابو جہل نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تشدد کیا اور انہیں نیزہ مار کر شہید کر دیا، یعنی ایک کفار ابو جہل نے تو ایک حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام قبول کرنے پر تشدد کیا، وہ نہیں مانے تو ان کو نیزہ مار کر شہید بھی کر دیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہونے والی پہلی مسلمان خاتون تھی، یعنی انہوں نے یہ اعزاز حاصل کیا، یہ ان کو ایک اپریسیشن ملی کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی خاتون تھی جو اسلام کے نام پر شہید ہوئی، یعنی اینڈ تک ان کی زبان سے جاری ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کے ظلم و ستم کا نشانہ بننے والے کئی مسلمان غلاموں کو خرید کر آزاد کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم پڑھ چکے، پہلے تاجر تھے اور بہت اچھا دل تھا ان کا، اور بہت صداقت والے تھے اور رحم دل ہونے کی باعث، اور یعنی کہ بہت زیادہ یہ صدقہ خیرات کرنے والے تھے، تو یہ بہت سے جب دیکھتے تھے کہ جو کفار کے جو نوکر ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو ان پہ تشدد ہو رہا ہے، تو وہ ان کو ڈبل معاوضے میں، ڈبل قیمت میں، یا جو بھی ان کے وہ کہتے تھے وہ اتنے پیسے دے کے 10,000 دینار، ہمارے یہاں پیسے چلتے جب دینار چلتے تھے، وہ دینار ان کو دے کے ان سے وہ غلام خرید لیتے تھے اور اپنے پاس لے آتے تھے اور ان کو آزاد کر کے کہتے تھے کہ اب آپ اسلام کی خدمت کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے، اب یہاں پہ آپ کو کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام نے تمام ظلموں سے نہایت بہادری اور برداشت کے ساتھ ثابت قدمی کی بہترین مثال کی، یعنی جتنے بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں انہوں نے ثابت قدمی کی بہت اہم مثال ادا کی۔